ساری دنیا کے نام۔ فیضان مدینہ کراچی سندھ پاکستان میں 7 دن کا بین الاقوامی سنت و بھر اجتماع 1 دسمبر کو اختتام پذیر ہو گیا۔ سنت و بھر اجتماع کے آخری لمحات میں بھی دنیا کے مختلف ممالک کے عاشقان رسول نے مدنی مذاکرے میں شرکت کی سعادت پائی۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ادب و احترام سمیت مختلف موضوعات پر ملفوظات ارشاد فرمائے۔ 1 دسمبر 2025 کو بین الاقوامی سنت و بھر اجتماع کے آخری دن مختلف سیشنز کا انعقاد۔ مختلف ممالک سے آئے عاشقان رسول سمیت نگران مجالس پاکستان اور دیگر ذمہ داران کی شرکت۔ مولانا محمد عمران اتاری نے UK کے ذمہ داران کی رہنمائی کرتے ہوئے دینی کاموں کو بڑھانے کا ذہن دیا۔ 1 دسمبر 2025 کو 7 دن کے بین الاقوامی سنت و بھر اجتماع میں اراکین شورا کے سنت و بھرے بیانات۔ فیضان مدینہ کراچی پاکستان میں مختلف شعبجات کے سٹالز لگائے گئے۔ نماز فجر کے بعد تفسیر سننے سنانے کا حلقہ بھی لگا۔ سرجانی ٹاؤن، کورنگی ٹاؤن اور لانڈی ٹاؤن کراچی سے عاشقان رسول قافلوں میں سفر پر روانہ ہوئے۔ رکن شورا حاجی فضیل رضا اتاری اور دیگر ذمہ داران نے آداب قافلہ بیان کیے اور اپنی دعاؤں کے ساتھ روانہ کیا۔ فیضان مدینہ کراچی میں 7 دن کے بین الاقوامی سنت و بھر اجتماع میں اسپیشل پرسنز ڈپارٹمنٹ کے تحت اسٹال لگایا گیا۔ مختلف ممالک کے عاشقان رسول کو اسپیشل پرسنز ڈپارٹمنٹ کے دینی کاموں سے آگاہ کیا گیا۔ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، یہ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، رحمت خدا کی ہے خبر ہے یہ عام، رحمت خدا کی ہے خبر ہے یہ عام۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ دعوت اسلامی کی مدنی خبروں میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، تفصیلات کا باقاعدہ آغاز کریں۔ مدنی چینل کے ناظرین، فیضان مدینہ کراچی میں ہونے والا 7 دن کا بین الاقوامی سنت و بھر اجتماع 1 دسمبر کو اختتام پذیر ہو گیا۔ دنیا کے مختلف ممالک کے عاشقان رسول نے اجتماع کے آخری لمحات مدنی مذاکرے میں امیر اہل سنت کی صحبت و ملفوظات سے فیض پاتے ہوئے گزارے۔ مزید جانتے ہیں محمد طارق اتاری مدنی کی اس رپورٹ میں۔ فیضان مدینہ کراچی سندھ پاکستان میں 25 نومبر 2025 کو انٹرنیشنل افیئرز ڈپارٹمنٹ کے تحت شروع ہونے والا 7 دن کا بین الاقوامی سنت و بھرا اجتماع اختتام پذیر ہو گیا۔ 1 دسمبر کو مختلف سیشنز میں دنیا کے کم و بیش 70 ممالک سے آئے علماء کرام، مبلغین دعوت اسلامی اور دیگر عاشقان رسول سمیت پاکستان سطح کے شعبہ کے نگران مجالس، ڈویژن مشاورتوں کے نگران اور دیگر ذمہ داران کی بھی شرکت رہی۔ اسی دوران بعد نماز عشاء عاشقان رسول نے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری رضوی زئی دامت برکاتہم العالیہ کی صحبت سے فیض پانے کے لیے مدنی مذاکرے میں شرکت کی سعادت پائی۔ اس دوران امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے مختلف سوالات کے جوابات ارشاد فرماتے ہوئے ادب و احترام سمیت مختلف موضوعات پر ملفوظات ارشاد فرمائے۔ یا سیدی، میرا آپ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے، آپس کے ادب و احترام کے حوالے سے دین اسلام کی کیا تعلیمات ہیں، اس کے فوائد کیا ملتے ہیں، اور آپس میں ادب و احترام نہ ہونے کے کیا نقصانات ہیں، اس حوالے سے اشارہ فرما دیجیے۔ جو احترام کا اہل ہے اس کا احترام اللہ کی رضا کے لیے کرنا یہ مستحب ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ فوائد ہوتے ہیں، اور بعض اوقات اگر احترام کا اہل نہیں ہوتا لیکن احترام اس کا نہ کرنے سے فتنہ فساد ہوتا ہے۔ جیسے کوئی سمجھو کہ مذہبی شخصیت ہے لیکن وہ نہیں ہے اہل، اس کی شریعت کی پابند نہیں ہے، فاسق مولین ہے وغیرہ، آپ اس کا اگر احترام نہیں کرتے، سب کر رہے ہیں ہم نہیں کریں گے، تو مطلب یہ کہ فتنہ ہوگا، اور یعنی یا اس کے دل میں بغض آئے گا، یہ مطلب میرے لیے کھڑا نہیں ہوا، یہ سب دست بوسی کر رہے ہیں میرے ہاتھ نہیں چومے، تو اس کے اندر بغض اگر پیدا ہوتا ہے تو مسلمان کو بغض سے بچانے کے لیے، کینے سے بچانے کے لیے بھی اب مطلب اس کا احترام کر لیا جائے۔ گنجائش ہے یہ۔ بعض اوقات یہ کہ کوئی ایسا آدمی ہوتا ہے کہ جیسے اس کا احترام کرنے سے اس کی مطلب جو یہ کر رہا ہے خرابیاں، اس پہ فرق نہیں پڑے گا، وہ تو کر ہی رہا ہے،
ہم احترام کریں گے تب بھی کرے گا, نہیں کریں گے تب بھی کرے گا. اور احترام سے اس کو یہ دلیل نہیں بنائے گا کہ میرا لوگ احترام کرتے ہیں, میں صحیح آدمی ہوں, اس طرح کا اس کے اضافہ نہیں ہوگا, نارمل, سمجھا. تو اب اس کوئی دینی مصلحت ہے, کوئی مقصد ہے, تو اس کا بھی احترام کیا جا سکتا ہے. لیکن بس اس میں یہ کہ مداہنت نہ پائی جائے, یعنی مداہنت کہ کسی اس میں یہ امپریشن نہ پڑے گا ہم اس کے گناہ کو, اس کی برائی کو ہم اچھا سمجھ رہے ہیں, اس پر یہ تاثر قائم نہ ہو. جبکہ فیضان مدینہ میں ہی خصوصی مدنی مذاکرے کا سلسلہ بھی ہوا, جس دوران امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے مختلف امور پر رہنمائی کی. یا سیدی, میرا سوال یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر اپنی فیملی کی خوشیاں شیئر کرنے کے بارے میں آپ کیا کمزوریاں محسوس کرتے ہیں؟ اب کیسی خوشیاں, جیسے اب شادی ہوئی تو اگر کسی نے کہا کہ الحمدللہ میری شادی ہوئی, میری خوشی کا شادی کے لفظی معنی بھی خوشی ہے, تو آپ دعا کر رہا کہ میری خانہ آبادی ہو, گھر آباد ہو, میرا خانہ آباد میں گھر آباد ہونا, تو اس شیئر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اور اگر دلہا اور دلہن ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, ہماری شادی ہوئی ہے, تو بے حیائی ہے. اور یہ بالکل کوئی بہت نیچے درجے کا آدمی ہوگا وہی ایسی حرکت کرے گا کہ اپنی بیوی کو اس طرح نمائش کے لیے پیش کرے گا, معاذ اللہ. تو عورت کا لفظی معنی ہے پردے کی چیز, تو اس کو تو پردے میں رکھنا ہے. اس کو اس طرح نمائش کل کر رہے ہیں, مطلب نمائشیں کر رہے ہیں, اس کو لاتے ہیں اسکرین پہ لائیں گے, بہت کچھ ہو رہا ہے. مطلب توبہ استغفر اللہ, سوشل میڈیا نے تو بالکل وہ فحاشی کا میں نے کہ سارے پچھلے ریکارڈ توڑ دیے, یوں کہہ سکتے ہیں جیسے. یہ اس طرح خوشی شیئر کرنا جائز نہیں ہے. اب یہ کہ جیسا مطلب یعنی کہ وہ جیسا اظہار خوشی کا جیسا انداز اسی پر حکم ہوگا. بعض اوقات خوشیاں شیئر کرنے میں یہ بھی خطرہ ہوتا ہے کہ کسی کی نظر لگ جائے یا کوئی حسد میں مبتلا ہو جائے, وہ نقصان پہنچائے, یہ بھی ہوتا ہے. ہر خوشی آدمی شیئر نہیں کرتا. تنخواہ پوری نہیں ہوتی, یہ بولے گا کہ میری تنخواہ پوری نہیں ہوتی, میری تنخواہ بڑھتی نہیں ہے, یہ بولے گا, ایک ایک کو پکڑ کے بولے گا تنخواہ پوری نہیں ہوتی, میرا سیٹ بڑا ظالم ہے, میرا باس میرا خیال نہیں کرتا, اور تنخواہ بڑھ گئی پھر نہیں بولے گا میری تنخواہ بڑھ گئی. یہ عام مطلب جو نفسیات ہے لوگوں کی. میں بیمار ہو جاؤں گا تو پکڑ پکڑ کے بولوں گا میں بیمار ہو گیا ہوں, میں بیمار ہو گیا ہوں, یار میرا سر رات بھر درد ہوا تھا, سو نہیں سکا تھا. اب وہ سر ٹھیک ہو گیا نا, تو یہ کسی کو نہیں بتا کہ میرا سر ٹھیک ہو گیا, آج رات کو بڑے مزے سے سویا ہوں, یہ نہیں بتائے گا. یہ پوچھنے پر ہو سکتا ہے بتائے. تو یہ ہماری مطلب ہے, یہ گھر گھر کی کہانی, ہر فرد کی کہانی ہے. یہ عام طور پہ وہ اس طرح کی خوشی لوگ شیئر نہیں کرتے, اور جس میں واہ واہ ہو نا وہ خوشی شیئر ہوگی. میرے یہاں بچے کی پیدائش ہوئی ہے, یہ خوشی کی خبر ہے, لیکن اب پیچھے کیا چھپا ہوا ہے, مبارکبادی کے پیغام آئیں گے, مزہ آئے گا. اب یہ نیت ہے تو بھی سمجھ جائیں, شادی مبارک کے پیغامات آئیں گے مجھے, یہ بھی خوشی کا اظہار اس لیے بھی ہوتا ہوگا. نوکری تنخواہ بڑھ گئی تو بولیں گے مٹھائی کھلاؤ, کہاں سے کھلائیں گے. مدنی چینل کے ناظرین کو یہاں 7 دن کے بین الاقوامی سنت بھرے اجتماع کے آخری دن ہونے والے نگرانی شورا کے سیشن اور مدنی مشورے کے احوال بتائیں, جن میں مولانا محمد عمران اتاری نے مختلف امور پر ذمہ داران و مبلغین کی رہنمائی کی. مزید بتا رہے ہیں محمد طارق اتاری مدنی اپنے رپورٹ میں. فیضان مدینہ کراچی سندھ پاکستان میں ہونے والے 7 دن کے بین الاقوامی سنت بھرے اجتماع کے آخری دن 1 دسمبر 2025 کو بعد نماز عشاء ہونے والے سیشن کے دوران نگرانی شورا مولانا محمد عمران اتاری نے مختلف سوالات کے جوابات دیتے ہوئے ذمہ داران اور عاشقان رسول کی رہنمائی کی, جبکہ نیکی کی دعوت عام کرنے سمیت دعوت اسلامی کے دیگر دینی کاموں کو بڑھانے اور بہتری لانے کا ذہن بھی دیا. جبکہ بعد نماز اثر ایک مدنی مشورے کا بھی انعقاد کیا گیا, جس میں UK کے مختلف سطح کے ذمہ داران اور مبلغین دعوت اسلامی کی شرکت ہوئی, جبکہ اراکین شورا بھی موجود تھے. ذمہ داران نے نگرانی شورا کو UK میں ہونے والے دینی کاموں کے حوالے سے بریفنگ دی, جس پر نگرانی شورا نے نیکی کی دعوت عام کرتے ہوئے دینی کاموں کو بڑھانے اور بہتری لانے کی ترغیب دلائی. دعوت اسلامی زندہ باد, دعوت اسلامی زندہ باد.
7 دن کے بین الاقوامی سنت بھرے اجتماع کے آخری دن میں ہونے والے مختلف سیشنز کے دوران اراکین شورا کے سنت بھرے بیانات بھی ہوئے اور نماز فجر کے بعد تفسیر سننے سنانے کا حلقہ بھی لگایا گیا۔ مزید تفصیلات محمد طارق اتاری مدنی کی اس رپورٹ میں۔ فیضان مدینہ کراچی میں ہونے والے 7 دن کے بین الاقوامی سنت بھرے اجتماع کے دوران منعقدہ مختلف سیشنز میں دنیا کے مختلف ممالک سے آئے عاشقان رسول شریک رہے۔ ان سیشنز کے دوران اراکین شورا حاجی محمد عقیل اتاری مدنی اور حاجی محمد رفیع اتاری نے سنت بھرے بیانات کیے، جبکہ اسی دوران ویڈیو پریزنٹیشن کے ذریعے مختلف امور پر آگاہی بھی دی گئی۔ نیز حاجی محمد عقیل اتاری مدنی نے شرکائے اجتماع کو گناہوں سے بچتے ہوئے نیکیوں بھری زندگی پر استقامت پانے کے لیے مختلف امور بتائے۔ تو جس کام کو پوری توجہ سے کیا جاتا ہے نا، وہ کام بڑی ہی خوش دلی اور دلجبی اور بڑے حسن و خوبی کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ ہمیں ہر کام کامل اور اکمل کرنا ہے، کیونکہ ہم ہیں پیارے آقا علیہ السلام کے غلام۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی سب سے افضل اور یہ امت بھی سب سے افضل، اور جہاں ہم نے جانا ہے اس جگہ کا نام ہے جنت الفردوس، وہ بھی سب سے افضل جگہ جانا ہے۔ افضل نبی کے ہم امتی ہیں اور یہ امت بھی سب سے افضل ہے، تو ہمارا کردار بھی سب سے افضل ہونا چاہیے، ہمارے اعمال بھی سب سے اعلیٰ ہونے چاہیے، ہمارے اخلاق بھی سب سے اعلیٰ ہونے چاہیے، تو ہمارا ہر عمل اللہ کے لیے ہونا چاہیے اور بہت خوبصورت اور پورے کامل اور اکمل انداز میں ہونا چاہیے۔ 7 دن کے سنت بھرے اجتماع میں دعوت اسلامی کے مختلف شعبات کی جانب سے اسٹالز بھی لگائے گئے، جہاں اسلامی بھائیوں کو ان شعبات کے حوالے سے معلومات و رہنمائی دینے کا سلسلہ بھی رہا۔ دنیا کے مختلف ممالک سے آئے عاشقان رسول نے مدنی خبروں کو اپنے تاثرات دیتے ہوئے کہا۔ اسمي عبد الله مشيني، أنا من ألبانيا، أتينا في باكستان دعوة إسلامي كراچي، فالحمد لله تعلمنا لخدمة الإسلام والأمة. I'm learning a lot of things in Faizan Medina. We came here to be steadfast on the deen of Allah subhanahu wa ta'ala. We are learning a lot. MashaAllah, it's my first time coming to Pakistan, to Alamin Baladin Markaz. Alhamdulillah Azza wa Jalla. It's a very good experience that we are having a good time, and Alhamdulillah we are enjoying the tarbiyyah that we are receiving each and every day. I've been blessed to be brought to this holy, blessed Markaz hub, Faizan Medina. I'm receiving a lot of blessings, spirituality, and Alhamdulillah we all are enjoying ourselves. لما وصلت هنا سررت جدا بالتقدم من هذه إدارة الدعوة الإسلامية. سررت جدا لما لقيت أخانا هنا، فرحت جدا. This is the first time to me to come here, but it's amazing. میرا نام محمد احسن اتاری ہے، میں بھی فرانس سے آیا ہوں، اور ان کا نام کریم ہے، یہ بھی فرانس میں رہتے ہیں اور پہلی دفعہ پاکستان آئے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے یہاں پہ آ کے بہت اچھا فیل کیا۔ یہاں پہ ہر کوئی ایک دوسرے سے مسکرا کے ملتا ہے، سلام کرتا ہے، مجھے بہت اچھا لگا۔ جبکہ 2 دسمبر کو مختلف ممالک سے آئے عاشقان رسول نے فیضان مدینہ میں نماز فجر ادا کی، اور بعد نماز فجر تفسیر سننے سنانے کا حلقہ بھی ہوا، جس میں تفسیر صراط الجنان سے تفسیر پڑھ کر سنائی گئی، اور درس سمیت شجرہ قادریہ رضویہ اتاریہ بھی پڑھا گیا، اور دعا کا سلسلہ بھی ہوا۔ صلی اللہ علی خیر الخلق وأحلاها، صلی اللہ علی مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی دعوت اسلامی کے سنت بھرے اجتماعات میں شرکت سمیت قافلوں میں سفر کرتے ہوئے نیکی کی دعوت عام کیجیے۔ 23 نومبر کو اورنگی ڈسٹرکٹ، سرجانی ٹاؤن، کورنگی ٹاؤن اور لانڈی ٹاؤن سے عاشقان رسول نے 1 ماہ اور 12 دن کے قافلوں میں سفر کرنے کی سعادت حاصل کی۔ عاشقان رسول کو رکن شورا حاجی فضیل رضا اتاری، نگرانی ڈویژن مشاورت ایسٹ و ویسٹ اور کراچی سٹی قافلہ ذمہ دار نے دعاؤں کے ساتھ روانہ کیا۔ مزید احوال محمد امجد قادری کی اس رپورٹ میں۔ لوٹنے رحمت قافلے میں چلو، سیکھنے سنت قافلے چلو، ہوگی حل مشکلیں قافلے میں چلو، ختم ہو شام کے قافلے میں چلو۔ قافلے میں چلو، قافلے میں چلو۔ 23 نومبر 2025 کو کورنگی ٹاؤن اور لانڈی ٹاؤن کے عاشقان رسول 1 ماہ اور 12 دن کے قافلوں میں سفر پر روانہ ہوئے۔ شعبہ قافلہ کے ذمہ دار نے قافلوں میں سفر کرنے والے عاشقان رسول کی رہنمائی کرتے ہوئے انہیں قافلے کا جدول سمجھایا۔ اس موقع پر نگران ڈویژن مشاورت کراچی ایسٹ اور ویسٹ، نگران ڈسٹرکٹ مشاورت اور کراچی سٹی قافلہ ذمہ دار بھی موجود تھے۔ دعوت اسلامی کے مرکزی مجلس شورا کے رکن حاجی فضیل رضا اتاری نے بھی کینٹ اسٹیشن پہنچ کر قافلوں کے عاشقان
आशिकान रसूल की इल्म दीन सीखने के हवाले से रहनुमाई की। दूसरी जानिब औरंगी डिस्ट्रिक्ट और सुरजानी टाउन के आशिकान रसूल भी 1 माह और 12 दिन के काफिलों में सफर करने की सआदत पाने के लिए फैजान मदीना में मौजूद दारुस सुन्ना पर पहुंचे, जहां निगरान डिवीजन मुशावरत कराची वेस्ट ने आदाब काफिला बताए और बाद में राह खुदा के मुसाफिर बसों के जरिए कैंट स्टेशन पहुंचे, जहां दावत इस्लामी की मरकजी मजलिस शूरा के रुकन हाजी फुजैल रजा अत्तारी ने काफिलों के मुसाफिरों की रहनुमाई फरमाई। इस मौके पर निगरान डिवीजन मुशावरत कराची वेस्ट और शोबा काफिला के जिम्मेदारान भी मौजूद थे। आशिकान रसूल का रवानगी से कबल मदनी खबरों से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि काफिले में इल्म दीन सीखेंगे और दूसरों को भी इसकी तरगीब दिलाएंगे। फर्ज उलूम सीखने को मिलता है और बहुत कुछ इसमें सीखने को मिलता है, सब्र करना सीखने को मिलता है। कोशिश यही है नमाज भी सीखे, 5 टाइम की कुरान पाक भी है, इस्लामी भाइयों को नमाज की तरफ ला। रुकन शुरा हाजी फुजैल रज़ा अत्तारी, निगरान डिवीजन मुशावरत कराची ईस्ट और वेस्ट और दीगर ने राह खुदा के मुसाफिरों को अपनी दुआओं में रुखसत किया। रसूल हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम ने फरमाया, मुसाफिर अल्लाह पाक के महबूब बंदे हैं। पूछा गया कौन मुसाफिर? फरमाया वो जो अपने दीन के लिए यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ सफर करते रहते हैं। रोज़े क़यामत उन्हें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास जमा कर दिया जाएगा। फैज़ान मदीना कराची में 7 दिन के बैनुल-अक़वामी सुन्नत भरे इज्तिमा में स्पेशल पर्सन्स डिपार्टमेंट के तहत स्टॉल लगाया गया। 7 दिन के बैनुल-अक़वामी सुन्नत भरे इज्तिमा में आए हुए मुख्तलिफ ममालिक के आशिकान रसूल को स्पेशल पर्सन्स डिपार्टमेंट के दीनी कामों से आगाह किया गया। मज़ीद अहवाल मोहम्मद अमजद क़ादरी की इस रिपोर्ट में। 7 दिन के बैनुल-अक़वामी सुन्नत भरे इज्तिमा के मौके पर फैज़ान मदीना कराची में दावत इस्लामी के मुख्तलिफ शोबाजात, फैज़ान ऑनलाइन अकेडमी, इस्लाह आमाल, कफन दफन, काफिला, राब्ता बराए मेडिकल डिपार्टमेंट, स्पेशल पर्सन्स डिपार्टमेंट और दीगर की जानिब से स्टॉल्स लगाए गए। स्पेशल पर्सन डिपार्टमेंट के स्टॉल पर मुख्तलिफ मालिक इस्लामी भाइयों का दौरा हुआ। स्पेशल पर्सन डिपार्टमेंट के इंटरनेशनल अफेयर्स की जिम्मेदारान ने मेहमानों को शोबे से मुतालिक आगाही फराहम की और उन्हें नाबीना और गूंगे बहरे इस्लामी भाइयों के लिए डिजाइन की गई कुतुब भी दिखाई, जिन्हें देखकर आशिकान रसूल ने शोबे की कारकर्दगी को सराहते हुए मजीद तरक्की की दुआ भी दी। स्पेशल पर्सन डिपार्टमेंट इंटरनेशनल अफेयर्स जिम्मेदार का मदनी खबरों से गुफ्तगू करते हुए कहना था, ये डिपार्टमेंट सिर्फ पाकिस्तान ही में नहीं बल्कि दुनिया के कई ममालिक में अपनी खिदमत अंजाम दे रहा है। दावत इस्लामी का ये डिपार्टमेंट सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, इंटरनेशनल अल्लाह की रहमत से कई मुल्क में दीन की खिदमत कर रहा है। कई बरूने मुल्क के इस्लामी ऐसे हैं कि जिन्होंने अपने बच्चों को हमसे ऑनलाइन कोर्स भी करवाए। नमाज के फराइज, शराइत और वुजू का तरीका, माँ बाप का अदब, अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह के हम उनको कोर्स करवा रहे हैं। मुख्तलिफ ममालिक से आए हुए आशिकान रसूल का नाबीना और गूंगे बहरे इस्लामी भाइयों के लिए तैयार करदा कुतुब को देखकर मदनी खबरों से गुफ्तगू करते हुए कहना था, I got an opportunity to visit this department of special person and it's an amazing alhamdulillah work being done. जी ये माशाल्लाह इंडोनेशिया से यहाँ पर तशरीफ लाए हैं। इन्होंने विजिट किया यहाँ मकतब का, कह रहे हैं कि माशाल्लाह दावत इस्लामी की कोशिशों को हम सराहते हैं कि जो इन्होंने ब्रेल के अंदर नबीना बच्चों के लिए किताबें बनाई और डेफ बच्चों के लिए साइन लैंग्वेज के अंदर किताबें बनाई, माशाल्लाह बहुत अच्छी काविश है दावत इस्लामी की। दावत इस्लामी का बहुत शुक्रिया। नबीना इस्लामी जो देख नहीं सकते और पढ़ नहीं सकते और टच करते जाएंगे, उससे उनको कुरान पाक पढ़ने में भी आसानी होगी। मदनी कायदा वेरी फेमस बुक, मदरसों में पढ़ाया जाता है। स्क्रीन पे शायद कुछ ना नजर आ रहा हो, ऐसा लग रहा होगा ब्लैंक है, मगर इन एक्चुअल फैक्ट ये ब्रेल लैंग्वेज है, यानी ये सेंस करना होता है, फील करना होता है। इसके अलावा जो इस्लामी भाई बोल नहीं सकते या सुन नहीं सकते, इशारों की जबान समझते, उनके लिए साइन लैंग्वेजेस में बाकायदा रिसाले हैं। उनके जो नेक अमाल के रिसाले उसमें भी साइन लैंग्वेजेस हैं। अच्छा, इसी तरह यूट्यूब, फेसबुक, मोबाइल एप्लीकेशन, स्पेशल पर्सन्स मोबाइल एप्लीकेशन में पूरा इनके लिए कंटेंट है, मवाद है फॉर स्पेशल पर्सन्स। तो आपके जानने वालों में भी कोई अगर स्पेशल पर्सन हो ना, देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट। उनके लिए पूरी एक दुनिया यहाँ बसी हुई है दावत इस्लामी के स्पेशल पर्सन्स डिपार्टमेंट के तहत। मदनी चैनल के नाज़रीन, दावत इस्लामी स्पेशल पर्सन्स में दीनी शऊर को आम करने के लिए अपनी खिदमत जारी रखे हुए है। आप भी खिदमत दीन के कामों में साथ दीजिए और नेकी की दावत आम कीजिए। मीडिया डिपार्टमेंट दावत इस्लामी पाकिस्तान के निगरान ने 17 नवंबर 2025 को राजा जंग प्रेस क्लब पंजाब पाकिस्तान में ओहदेदारों और सहाफ़ियों से मुलाकात की और इन्हें दावत इस्लामी के दीनी व फलाही कामों के हवाले से आगाही दी। पंजाब पाकिस्तान के इलाके राजा जंग में कायम राजा जंग प्रेस क्लब में 17 नवंबर 2025 को दावत इस्लामी के मीडिया डिपार्टमेंट के तहत नेकी की दावत का सिलसिला हुआ। निगरान मजलिस पाकिस्तान ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई जिम्मेदार के हमरा प्रेस क्लब के सदर मेहर मोहम्मद नवीद, जनरल सेक्रेटरी राना असलम, सहाफियों राना साबिर हुसैन, हाफिज सज्जाद, मियां मुद्दसिर शफी, मोहम्मद यूसुफ और चौधरी अहमद जिया खान से मुलाकात की। निगरान मजलिस ने आशिकान रसूल को नेकी की दावत दी, अमीर अहले सुन्नत दामद बरकातुहुमुल आलिया की दीनी कोशिशों और दावत इस्लामी की रोशन खिदमत के बारे में
آگاہ کیا، مختلف شعبات اور FGRF کی عالمی و ملکی خدمات کے بارے میں بتایا۔ نگران مجلس نے شرکاء کو مدنی چینل اور دعوت اسلامی کی ڈیجیٹل ایپس کے حوالے سے بریفنگ دی، جبکہ شرکاء کو ایپس انسٹال کروائی گئیں۔ صحافیوں کو قافلے میں سفر کرنے کی ترغیب بھی دلائی گئی اور فیضان مدینہ لاہور اور کراچی آنے کی دعوت بھی پیش کی گئی۔ پنجاب پاکستان کے شہر مدینۃ الاولیاء ملتان کے علاقے شیر شاہ ٹاؤن کی جامع مسجد محمدی بھٹا کالونی میں شعبہ حج عمرہ کے تحت 23 نومبر کو ایک سیشن کا انعقاد کیا گیا، جس میں عمرے کی ادائیگی کے لیے جانے والے عاشقان رسول اور دیگر عاشقان رسول نے بھی شرکت کی۔ معاون نگران مجلس شعبہ حج عمرہ نے پریزنٹیشن کے ذریعے عمرے کا مکمل طریقہ کار، فرائض و واجبات اور سنتیں سکھائی۔ آخر میں مکہ و مدینہ کی باادب حاضری کا انداز بھی بیان کیا۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا۔ دنیا کے 65 سے زائد ممالک سے آئی ہوئی اسلامی بہنوں کے لیے مرکزی فیضان صحابیات کراچی میں 7 دن کے بین الاقوامی سنت و بھرے اجتماع کے دوران مختلف سیشنز منعقد ہوئے۔ ذمہ داران کی جانب سے سنت و بھرے بیانات کا سلسلہ جاری رہا۔ نیز نگران عالمی مجلس مشاورت اسلامی بہن نے مختلف ممالک میں دعوت اسلامی کے دینی کاموں کو بڑھانے کے لیے کئی اہم نکات پر رہنمائی کی۔ نگران شورا مولانا محمد عمران اتاری نے بھی بذریعہ ویڈیو لنک سنت و بھرا بیان کیا۔ دعوت اسلامی کے تحت دنیا کے 65 سے زائد ممالک سے آئی ہوئی اسلامی بہنوں کے لیے مرکزی فیضان صحابیات نزد اسلامیہ کالج مین یونیورسٹی روڈ کراچی میں 7 دن کا سنت و بھرا اجتماع ہوا، جس میں امریکہ، کینیڈا، UK، یورپی ممالک، انڈونیشیا، ملائیشیا، فلپائن، نیپال، بنگلہ دیش، عرب و افریقی ممالک اور آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ سمیت کم و بیش 65 سے زائد ممالک سے اسلامی بہنیں شریک ہوئیں۔ اجتماع میں صاحبزادے امیر اہل سنت، نگران عالمی مجلس مشاورت، معاون نگران انٹرنیشنل افیئرز ڈپارٹمنٹ، سب کانٹیننٹ نگران اسلامی بہنیں اور سب کانٹیننٹس پر مقرر اراکین عالمی مجلس مشاورت اسلامی بہنوں کی جانب سے مختلف سیشنز میں سنت و بھرے بیانات کا سلسلہ بھی جاری رہا۔ 29 نومبر کو 5ویں دن کے سیشن کا آغاز حسب معمول تلاوت قرآن پاک سے ہوا، جس کے بعد بارگاہ رسالت میں ہدیانات پیش کی گئی۔ فجر کی نماز کے بعد تفسیر سننے سنانے کا حلقہ ہوا، پھر اسلامی بہنوں نے اجتماعی طور پر مناجات اور خصوصی دعا کی۔ انٹرنیشنل افیئرز ڈپارٹمنٹ کی ہیڈ اور رکن عالمی مجلس مشاورت اسلامی بہن نے ہر معاملے میں شرعی اور تنظیمی رہنمائی لینے کے حوالے سے رہنمائی کی، جبکہ رکن عالمی مجلس مشاورت فیضان ویکینڈ اسلامک اسکول اور دارالمدینہ اسکولنگ سسٹم ذمہ دار اسلامی بہن نے پریزنٹیشن کے ذریعے مختلف ممالک میں ان ڈپارٹمنٹس کے حوالے سے معلومات فراہم کی۔ اجتماع میں رکن عالمی مجلس مشاورت نیو سوسائٹی ڈپارٹمنٹ ذمہ دار اسلامی بہن نے پلاننگ کے ساتھ دینی کاموں کو آگے بڑھانے کے لیے کئی اہم نکات پر گفتگو کی۔ سیشن کے دوران نگران عالمی مجلس مشاورت اسلامی بہن نے مختلف ممالک سے آئی ہوئی اسلامی بہنوں کو دینی کاموں کے دوران درپیش مسائل کے حل کے لیے احسن انداز میں رہنمائی کی۔ نگران شورا مولانا محمد عمران اتاری نے پارٹس آف لائف اینڈ پرابلمس آف لائف کے حوالے سے اسلامی بہنوں میں بذریعہ ویڈیو لنک سنت و بھرا بیان کیا۔ اجتماع کے آخری سیشن میں اسلامی بہنوں نے فیضان مدینہ میں ہونے والا امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا مدنی مذاکرہ بذریعہ ویڈیو لنک دیکھا، جس کے بعد دعائے خیر کی گئی۔ مدنی خبروں کا اختتام یہیں کرتے ہیں۔ مزید مدنی خبریں دیکھنے کے لیے ہمارا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل فالو کیجیے۔ دعوت اسلامی کی دینی ایکٹیویٹیز کی تفصیلات کے لیے وزٹ کیجیے news.dawatislami.net اور دعوت اسلامی کی مدنی خبریں واٹس ایپ پر حاصل کرنے کے لیے QR کوڈ اسکین کیجیے۔ ناظرین، آج 2 دسمبر کے نیک اعمال کا جائزہ لینا نہ بھولیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ دین کا پیغام ساری دنیا